اچھے ماحول کی بہاریں انسان کے لیے بہت نفع مند ہوتی ہیں۔ جیسا ماحول ہوتا ہے بندے کے دل پر ویسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اگر ہمارا میل جول بیٹھنا اٹھنا ہر وقت دنیا داروں کے ہی ساتھ رہے تو پھر ہمارے دل سے اسلام کی محبت، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت آہستہ آہستہ جاتی رہے گی، کیونکہ دنیا دار ہر وقت دنیا ہی میں رہنے کی گفتگو کرتے ہیں اور بندے کے دل میں بھی دنیا ہی کی محبت رہ جاتی ہے۔ چاہے جتنی بھی دنیا بندہ حاصل کر لے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ جتنا ہمارا ماحول دنیا میں رہے گا اتنا ہی ہم غفلت میں ڈوبتے جائیں گے۔ ہمارے پاس دلائل پیدا ہو جائیں گے، نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کے دلائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمارا ماحول درست نہیں، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے ملنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیں دنیا کی ہی طرف مائل کرتے رہتے ہیں، اور فطرتاً بھی انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ دیر جیوں اور دنیا کی لذت حاصل کروں۔ تو جیسا ماحول ہوگا بندے کے دل پر ویسا رنگ ضرور چڑھتا ہے۔ اس لیے اسلام نے منع کیا، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا نا انہوں نے منع کیا ہے، کسی مولوی نے منع نہیں کیا، میں نے منع نہیں کر رہا۔ ہمارا ماحول درست نہ ہوا ہمارا دل سخت ہو جائے گا، ہمارا دل مردہ ہو جائے گا، ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں رہے گی، ہم زبانی اللہ کے بندے رہ جائیں گے۔ پھر آج دیکھ لیں کثرت سے، آپ 90 نہیں 95 نہیں 98% غالباً مسلمان چوک میں بیٹھ کر، ہوٹلنگ میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر مسلمان ہی اسلام کے خلاف بولتا ہے، اذان کے خلاف بولتے ہیں، مسجد کے خلاف بولتے ہیں، مساجد کے لوگوں کو، نماز پڑھنے والے لوگوں کے خلاف کہہ کے لگا کر محفلوں میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ حضرت عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تبارک تعالی آسمانوں سے آگ برساتا تو اس آگ سے صرف وہی لوگ بچتے جو مساجد سے پیار کرنے والے ہیں۔ آگ سے صرف وہی لوگ بچتے جو مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہیں اور مسجد سے پیار کرتے ہیں، مسجد میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ان پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ اگر اللہ آگ بھی برساتا تو ان لوگوں کو محفوظ کر دیتا جو مساجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں دنیا دار لوگوں سے نہیں ملے گی۔ جب ہمارا ماحول اچھا ہوگا ہم یہ بات سنیں گے، ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی، ہمارا دل متوجہ ہوگا کہ اچھے ماحول کی دعوت دو تو نہ جانے کی ہم دلیلیں پیدا کرتے ہیں، ہم اچھے ماحول کے خلاف بولتے ہیں مسلمان۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا ماحول اچھا نہیں ہے، اور ان قریب وہ وقت آئے گا جب ہمیں ضرورت پڑے گی، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہماری پکڑ ہو جائے، ہمارا غرور خاک میں مل جائے۔ اب تو ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، میری بڑی مصروفیات ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، فلاں کام بھی ہے۔ اب تو ہم بڑے نخرے کر رہے ہیں، تندرستی سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا نفس جو ہے، ہماری خواہشات ہے، ہمیں فضول کاموں میں ہمارا وقت گزارنے کے لیے تیار ہے، ہم گزارتے ہیں۔ فیس بک پہ ہم وقت گزارتے ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھ کر وہ جب فون کریں کوئی دنیا کا معاملہ ہو اسی وقت ہم 5 منٹ بھی لگاتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہاں لذت لیتے ہیں، دنیا کی گپیں لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم سمجھ کے باوجود بھی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اس مرض میں ہم کثرت سے مبتلا ہیں۔ تو اس سے پہلے دوستو یہ ٹائم آ جائے کہ ہماری گرفت ہو جائے، ہمیں چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ اس نے ہمارے کام نہیں آنا جس کے لیے ہم 100% وقت نکالتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 کے 24 گھنٹے ہی ہم دنیا کے لیے نکالتے ہیں جس نے ہمارے کام نہیں آنا۔
جس نے ہمارا جنازہ روشن کرنا ہے، جس نے ہماری قبر روشن کرنی ہے، جس نے ہماری بخشش کروانی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ کتنی زیادتی ہے، ہمارے رب کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر جہاں جہاں شیطان نے ہر بندے کو کسی نہ کسی مقام پہ پکڑا ہے اور اسے وہاں مضبوط کر دیا ہوا ہے، اسے کھڑا کر دیا ہوا ہے، اس کے پاس دلائل پیدا کر دیے ہیں سستی کے، دین سے دور رہنے کے۔ ہم نے ہمیشہ کے لیے اس جہان میں رہنا ہے جس کے لیے ہمیں بہت ساری نیکیوں کی، دولت کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ میرا کام نہیں، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، میں دنیا دار بندہ ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں یتیموں کی خدمت کر دیتا ہوں، فلاں کام کا۔ اپنے دل میں دلائل بنائے ہوئے ہیں ہم نے مردہ رہنے کے۔ آپ اچھا کام کریں گے میری کون سی فیکٹری چلے گی؟ آپ اچھے کام کریں گے کون سی ہمارے پاس گاڑیاں آ جائیں گی؟ یا جو دینی لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم ان کی بات اگر سمجھ جائیں تو ان کو کیا دنیاوی طور پہ فائدہ ہوگا؟ یہ ہمارا ذاتی فائدہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ سنیں، حضور نے فرمایا جماعت کے اوپر اللہ کا دست مبارک رہتا ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ درود کچرے پر آ گیا، حضور علیہ السلام کا نام مبارک گندی نالی میں پڑا، گندی نالی میں۔ اس کو بچانے کے لیے ہمارے وقت کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ اتنا مقدس کام، اتنا عظیم کام، جو خوش نصیب درود سے پیار کرے اللہ اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو المواہب المنذری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا ابو المواہب المنذری، کل بروز قیامت تم میرے 1,00,000 امتی کی شفاعت کرو گے جو گناہ گار ہوں گے، جن پر دوزخ واجب ہوگا، تم ان کی 1,00,000 امتی کی شفاعت کرو گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عزت، یہ مقام مجھے کس وجہ سے عطا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے اس وجہ سے عطا ہوگا۔ فرمایا جو تم درود سے پیار کرتے ہو نا، محبت سے درود پڑھتے ہو مجھ پر کثرت سے، اس درود کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ تم میرے 1,00,000 امتی کو جنت میں لے کر جاؤ گے۔ اچھا اس بات سے اندازہ نہیں کرنا ہم نے، درود کی اتنی فضیلت ہے پڑھنے کی۔ اگر ہم درود کو اٹھائیں، اس کو خوشبو لگائیں تو پھر اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ مگر ہماری زندگی کا وقت گزر رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے وقت جا رہا ہے۔ آج وقت ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، داستان تک بھی نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کا نیک بندہ مرتا ہے وہ مخلوق کے لیے کتنا نفع مند ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے، احکام اسلام لکھی ہے۔ فرمایا جب اللہ کا نیک بندہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سب سے پہلے اس جہاں میں جو انعام عطا فرماتا ہے اس کے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے جنازے کی پہلی صف میں ایک بخشا ہوا شخص کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس ساری صف کی اور مرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو اگر ہمارا ماحول ہی ایسا نہ ہوا، ہمارا ماحول مالدار لوگوں کا ہوا، کرپشن کرنے والے، لوٹنے والے، قتل کرنے والے، دنیا کا مال کمانے والے، زنا کرنے والے، فیس بک پر رہنے والے، ایسے لوگ ہمارے رشتہ دار ہوئے، ایسے لوگ ہمارا بیٹھنے کا ذوق شوق ہوا تو وہ تو ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کہے گا ان لوگوں کو تو پسند کرتا تھا، ساری زندگی مال ہی جمع کرنے میں لگا دی تم نے، یہ لوگ لے کر آیا۔ اگر ہمارا ماحول اچھا ہوا تو ہمارے جنازے میں حافظ قرآن ہوں گے۔ حضرت ابو الحفظ کاغذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضور اللہ کی بارگاہ میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ فرماتے ہیں میں جب قبر میں پہنچا تو حکم ہوا اس کی نیکیاں شمار کرو، نیکیاں شمار کی گئی، پورا گناہ شمار کرو۔ جب گناہ شمار کرو تو نیکیوں سے بڑھ گئے تو مجھے خطرہ لائق ہو گیا، اب تو معاملہ خراب ہوگا۔ تو پھر حکم ہوا ابھی کچھ شمار کرنے والا رہتا ہے، فرمایا وہ اس کا پڑھا ہوا درود ہے، جو اس نے ہمارے حبیب پر درود پڑھا ہے، گجرے نشاور کیے ہیں، اے فرشتوں وہ بھی تو شمار کرو۔ جب وہ بھی شمار کیے گئے وہ گناہوں سے بڑھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں درود کی برکت سے میری بخشش کا اعلان کر دیا گیا۔
حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں پر مصیبتیں اترتی ہیں آسمانوں سے، جو لوگ درود سے پیار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، جب ان کے گھروں پر مصیبتیں اترتی ہیں تو خدام جو درود پر مقرر ہیں وہ فرشتے ان مصیبتوں کو پکڑ کر ان کے پڑوسیوں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا رب ہم سے پیار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جہنم کے اوپر پل صراط کو قائم کر دیا ہے اور اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ہر جان کو پل صراط سے گزرنا ضروری ہے، اور جو گناہ گار ہوں گے اپنے گناہوں کے سبب وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ صحابہ نے جب یہ قرآن مجید کا حکم سنا تو افسردہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کا یہ ماحول دیکھا تو آپ بھی غمگین ہو گئے، ہمارے اللہ سے گوارا نہ ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے 4 سردار فرشتے حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بھیجے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، پل صراط کے ذکر سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا جو امتی آپ پر 10 بار روزانہ درود پڑے گا میں جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کر بجلی کی طرح پل صراط سے پار کر دوں گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو آپ کا امتی 10 بار آپ پر درود پڑے گا میں میدان محشر میں اسے اپنے ہاتھ سے جام کوثر پیش کروں گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آگے بڑھے، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بروز قیامت ایسا سجدہ کروں گا، ایسا سجدہ کروں گا یا رسول اللہ میں اس وقت تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ اس امتی کو نہ بخش دے جس نے آپ پر 10 بار درود پڑا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسرائیل آپ کے اس امتی جو آپ پر 10 بار درود پڑے گا میں اس کی جان ایسے قبض کروں گا جیسے نبیوں کی جان قبض کرتا ہوں۔ اسلام نے کتنی خوشخبریاں دی ہیں ہم پر رحمت برسانے کے لیے، ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے، ہمیں ذلت سے بچانے کے لیے، جن کی خاطر ہم غافل ہیں۔ مال سے میری عزت کی جائے، میرے لباس سے میری عزت کی جائے، میرے فیشن سے میری عزت کی جائے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ میرے نیک ہونے کی وجہ سے میری عزت کی جائے، بلکہ ہم تو اس معاشرے میں آ چکے ہیں جو معاشرہ نیک ہونے کو پرسنالٹی میں کمی سمجھتا ہے۔ یار کوئی یہ نہ کہے تو مولوی ہو گیا۔ جب خوش نصیب خوش بخت 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا شیطان بندے کو جب برباد کرتا ہے سب سے پہلے اس کی جماعت ضائع کرنی شروع کرتا ہے، اس کی نماز جماعت کے ساتھ ختم کر دیتا ہے۔ جب اچھا بندہ نمازی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو سنیں 2 فرشتے آتے ہیں الگ سے، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس سراہنے کھڑے ہو کر فرشتہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے دوسرے کو اس کے پاؤں تو سونگو کیا نماز کی خوشبو آ رہی ہے؟ فرشتہ ہو کر پاک فرشتہ ہو کر اس خوش نصیب کے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، جو نیند کے عشق میں جماعت نہیں چھوڑتا، اس کی بات نہیں ہے، جو اللہ کے عشق میں اٹھ کر با جماعت نماز پڑھتا ہے، فرشتہ اس کے پاؤں کو سونگتا ہے، کہتا ہے دوسرے فرشتے کو مبارک ہو، دیکھیں بخشے ہم جائیں گے، خوشی فرشتوں کو ہو رہی ہے، وہ دوسرے فرشتوں کو کہتا ہے مبارک ہو، یہ مرنے والے کے پاؤں سے نماز کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر جو خوش نصیب اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاتا ہے، آگے بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں میرا وجدان ہے اس کے آگے اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کو اس بندے کے لیے سلام بھیجتا ہے مرنے سے پہلے، ابھی سانس نہیں نکلتے، فرشتہ کہتا ہے اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، دنیا میں تجھے بہت ستایا گیا، شیطان نے بڑی کوشش کی تو اچھے لوگوں سے دور رہے، تو مسجدوں سے دور رہے، تجھے شیطان نے بڑے وسوسے ڈالے، تیرا تعلق ٹوٹ جائے، تو اکیلا رہ جائے، تو نماز نہ پڑھے، تو اچھے کام نہ کرے، مگر تم نے سب کو ترک کیا، تم نے عاجزی کی، تم نے خود کو کچھ نہیں سمجھا،
اور تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا رہا اور نماز پڑھنے میں کامیاب رہا، اب اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، تیرے لیے سلام آیا ہے۔ اچھا، آگے پیغام آتا ہے، اس کو اسی پروسیس میں اس کا مقام جنت میں دکھایا جاتا ہے۔ اور جب مقام دیکھتا ہے نا، فرشتہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے، اگر تو چاہے تو زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب وہ مقام آ گیا جو کسی شاعر نے کہا، ہر تقدیر سے پہلے بندے کو خود خدا پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بندہ کہتا نہیں، میں نہیں جینا، اب مجھے میرے رب سے ملاؤ۔ وہ جب مقام دیکھ لیتا نا، کہتا نہیں اب نہیں جینا دنیا میں، اب ہمیں لے جاؤ تاکہ وہ مقام ہمیں عطا کیا جائے۔